السلام على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انی سلمن لمن سالمکم و حربن لمن حاربکم الی یوم القیامہ. صلوات پڑھے گا. عزاداران امام زینبیہ امام بارگاہ بامبے کی 4تھی مجلس، ان کلمات کے اوپر جو مسلسل 3 دن سے میں بول رہا کہ زیارت عاشوراء کے یہ کلمات یہ اتنے امپورٹنٹ ہے، ہمارے شعور کو، ہمارے کانشیس کو ہلاتی ہے. جب بھی زیارت پڑھو تو ان جملوں پہ پہنچو تو یہ اپنے ذہن کو کھول کے سوچو کہ تم وعدہ کر رہے مولا حسین سے، کسی اور سے وعدہ نہیں، وعدہ امام سے. اور جب امام سے کوئی وعدہ کرے تو اس کو پورا کرنا لازم ہے. اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں زیارت عاشوراء نہیں پڑھتا. زیارت عاشوراء ہماری پہچان ہے، یاد رکھو. آج کے دور میں زیارت عاشوراء ہی ایک ایسی شیلڈ ہے تمہارے لیے کہ جو تم کو سارے پرابلم سے دور کر سکتی ہے. مولا حسین کی زندگی، مولا حسین کا نام ہی پرابلمز کو دور کرتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ ریکمنڈڈ زیارت ہے. اس کے کئی واقعات ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. عاشوراء ایک ایسی زیارت ہے آج کے دور کی، اس کے کئی واقعات ہیں، اور زمانے کے امام نے بھی بڑا ریکمنڈ کیا ہے. یہ ہم اب اسی امام کے زمانے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ایک ایسا واقعہ امام نے کے ساتھ ہوا یہ کہ عاشوراء کی برکت کیا ہے.
ہمارے بڑے بڑے علماء نے اس کو لکھا، ایک امام کا چاہنے والا سفر پہ جا رہا تھا، آدھی رات کے بعد وہ راستہ بھول گیا، اور راستہ بھولا ایک ایسی بستی میں چلے گیا کہ جو دشمنان اہل بیت کی بستی تھی۔ وہاں پہ وہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ یہ امام کا چاہنے والا ہے۔ وہ بڑا گھبرایا، تڑپنے لگا، امام سے رجوع کیا، استغاثہ پڑھ رہا۔ جب کوئی راستہ نہیں کھل رہا تھا، اس نے دیکھا کہ سامنے سے اس اندھیرے جنگل میں سامنے سے ایک شخصیت آئی، بڑی نورانی شخصیت، اور یہ بار بار امام کو پکار کے کہہ رہا تھا، مولا میری جان بچا، صبح ہوگی میری جان چلی جائے گی۔ وہ شخصیت آئی اور آ کے 3 مرتبہ انہوں نے کہا عاشورہ عاشورہ عاشورہ۔ اس نے کہا مجھے یاد نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسا کسی نے میرے ذہن میں زیارت عاشورہ پورا دے دی۔ یہ 10 یا 11 منٹ کی زیارت ہے بس۔ ہر دعاؤں کی کتاب میں، زیارات کی کتاب میں، ایون موبائل کے اوپر جو ڈیوائن پرل ہے اس کے اوپر بھی یہ، اور اس نے عاشورہ پڑھنا شروع کی۔ نہیں، پہلے زیارت عاشورہ نہیں کہا، پہلے کہا صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل۔ سیکوینس بتایا امام نے کہ شب نماز پڑھ، شب نماز پڑھ، شب نماز پڑھ۔ نماز اس نے پڑھ لی، نماز شب، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ پھر بتایا عاشورہ عاشورہ عاشورہ۔ میں بہت شارٹ کر کے پڑھ رہا ہوں، یہ بہت طویل واقعہ ہے۔ اس نے وہ کہتا ہے کہ میں نے عاشورہ پڑھی۔ آپ یقین کرو بامبے میں بھی کتنے ایسے واقعات ہیں آپ کے شہر میں کہ جن کے پرابلمس اتنے تھے کہ ان کو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا۔ ایسے کہتے ہیں کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسا سوائے اندھیرے کے میری زندگی میں کچھ نہیں، سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں۔ 40 دن کا انہوں نے نیت کر کے پڑھنا شروع، ان کو یہی بتایا تھا کہ 40 ڈیز پڑھو۔ کہتے ہیں کہ خود بخود راستے بننے لگے، خود بخود حالات بدل ہونے لگے، خود بخود میرے لیے ویوز نکلنے لگے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ یقین نہیں آتا تھا کہ جو پرابلمز تھے وہ اتنی آسانی کے ساتھ کیسے سالو ہو گئے۔ دوستو ایک چیز یاد رکھو، اگر امام چاہے تو تمہاری زندگی ایک لمحے میں بدل سکتا ہے۔ ایک لمحے میں زندگی، صرف پکارنے کا طریقہ چاہیے، وہ یقین چاہیے، وہ بیلیف چاہیے۔ اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے حالات بدلتے کیسے۔ ہماری زندگی ہم سٹرگلز میں گزار رہے ہیں، سٹریس میں گزار رہے ہیں، نیند نہیں، پریشانیاں۔ اپنے آپ کو رجوع کرو زمانے کے امام سے، جتنا تم کرو گے اتنا تمہارے حالات بدلیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم امام علی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے یا مولا حسین کے زمانے میں ہوتے، اگر ہمارے کوئی پرابلمس آتے تو ہم کیا کرتے؟ بامبے میں بیٹھے رہتے؟ کوئی نہیں بیٹھتا۔ کوشش کرتے ہم کہ معصوم تک پہنچ جائیں، کوئی اپنے گھر میں نہیں بیٹھتا۔ وہ زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ہر معصوم کے زمانے میں لوگ آتے تھے، آ کے اپنے پرابلمس شیئر کرتے۔ ایون اللہ کے رسول سے وہی ہوتا تھا، مولا کے زمانے میں مولا سے ہوتا تھا، ہر امام کے دور میں یہی ہو کہ جب کبھی حالات انسان کے بدلے، پریشانیاں آئیں، انسان کے پاس پریشانیاں تو آنا ہی آنا ہے۔ ایک چیز یاد رکھو، کبھی کسی کی زندگی ایسا اسٹریٹ نہیں ہوتی، اپس اینڈ ڈاؤن ضرور لائف میں آتا۔ اگر اسٹریٹ ہو جائے نا تو بندہ فرعون بن جائے۔ پریشانیاں کا آنا لازم ہے، آتی بھی ہیں، جاتی بھی انہی کے وسیلے سے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، ٹرائی کرنا ہمارا کام ہے، لیکن صرف گھر میں بیٹھ نہیں جانا۔ اور کم از کم یہ محرم میں تو اپنا شیئر، اپنا ٹائم تھوڑا زیادہ نکالنا۔ آپ صرف یہ تصور کرو کہ مولا حسین کے پاس جانا ہی جانا ہے۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو حسین کے قریب ہوں گے، اگر آپ کوشش ہی نہیں کریں گے تو حسین آپ کے قریب نہیں آئیں گے، مولا حسین کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ آپ ٹرائی نہیں کر رہے، آپ چاہ رہے ہی نہیں کہ آپ جائیں۔ تو یہ ذہن میں بار بار بول رہا کہ یہ میری مجلس صرف زینبیہ امام بارگاہ والوں کے لیے نہیں پڑھ، پوری لائف جاری، جو بھی سن رہا ہوں ان سب کو یہ میسیج، ٹرائی ٹو گیٹ کلوز ٹو یور امام۔ ٹرائی کرو امام سے کلوز ہونے کی۔ کیوں بول رہا ہوں میں امام سے کلوز ہے؟
اس سے اچھے کوئی دن نہیں ہے. یہ 10 دن نورانی دن گزر جائیں گے تو پھر کیا ہونے کا؟ پورا سال سٹرگل کرو، پھر پورا سال سٹرگل کرو. ہم سال بھر دروازے کو نوک کرتے ہیں کہ مولا میرے لیے دروازہ کھول دو، مولا میرے لیے دروازہ کھول دو، اللہ میرے لیے دروازہ کھول دو. یہ دنوں میں ضروری ہی نہیں ہے دروازہ کھولنے کی. حسین خود تمہارے پاس ہے. حسین سے بڑی طاقت کون سی ہے؟ مولا حسین سے بڑی کوئی طاقت ہے کہ جو ایک لمحے میں زندگیوں کو بدلے. جس کی قسمت میں کچھ نہیں تھا تو دے دیا. کیا سن رہے یار؟ نہیں تھا. اس عیسائی کے قسمت میں نہیں تھی اولاد. مشہور واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں. اللہ کے رسول کے پاس گیا تو کیا ہوا؟ سرکار نے کیا کہا؟ تیری قسمت میں نہیں ہے، تقدیر اللہ نے لکھی. لیکن تقدیر کو بدلنے والے کا نام حسین ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تقدیر کو بدلنے والے کا نام. صرف اس نے بھی اپروچ کیا نا، وہ خاموش نکل کے نہیں گیا. جب مولا حسین نے پوچھا کہ تو میرے نانا کے پاس سے آ رہا، اتنا مایوس کیوں ہے؟ اس نے کہا شہزادے کیا چاہیے؟ میں چاہتا تھا کہ مجھے بیٹا، اولاد، میں بے اولاد ہوں. اور اس زمانے کے جو بھی ڈاکٹرز تھے، جو بھی حکیم تھے، سب نے کہہ دیا کہ تجھے اولاد نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. جب دنیا کے ڈاکٹرز نے کہا نہیں ہو سکتی، اب حسین نے کہا میں دے سکتا ہوں. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ کہا میں دے سکتا ہوں. حسین نے نہیں دیا. حسین نے کہا جا میں نے تجھے ایک بیٹا دیا. اس نے کہا 1 کا 2 3 7 تک گئے. اس کے بعد اس کو 7 بیٹے پیدا ہوئے. کیوں میں بول رہا کہ یہ ایام ازا ہے، یہ 4 دن گزر گئے محرم کے، اس کو اسی طرح مت گزارو. محرم میں گریا کرتے ہوئے، روتے ہوئے امام سے قریب ہونے کی کوشش کرو. ہر وقت بیک آف یور مائنڈ تمہارا یہ رہنا کہ مولا حسین ہمارے درمیان میں، حسین ہمارے درمیان میں. حسین جب تمہارے درمیان میں، مثال کے طور پہ اگر میں مولا حسین صحیح معنی میں میرے پاس آ جائے، سامنے آ جائے، تو میں کیا کروں گا؟ ایسے گزاروں گا؟ کچھ تو چینج آئے گا لائف میں، تھوڑا سا تو ڈیفرنس آئے گا. اس لیے کہ میرے ذہن میں رہے گا کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا. دوستو اگر آج مولا حسین نہیں دیکھ رہے تو حسین کا بیٹا حسین ہم کو دیکھ رہا. اصل وارث اعظم تو زمانے کا امام ہے نا. آپ کیا سمجھ رہے کہ امام بارگاہ، پورے امام بارگاہ بامبے میں سجے ہوئے؟ ہمارے پاس روایتیں ہیں کہ معصوم آتا ہے امام بارگاہ کو، آ کے زیارت کرتا ہے، دعا دے کے جاتا ہے. تو یہ چینج لاؤ. اب تک نہیں پڑھی عاشورہ، اب پڑھ لو. اب عاشورے کے دن تک ویٹ مت کرو کہ عاشورے کا دن آئے گا تو میں اس دن پڑھوں گا. نہیں، کم از کم 1 دفعہ پڑھو. اس میں جب یہ جملے آئیں انی سلمن لمن سالمکم و حربن لمن حربکم الی یوم القیامہ، تو جب سمجھو کہ میں وعدہ کر رہا مولا حسین سے اور اللہ میرے وعدے کو پورا کرے گا اور میں پوری کوشش کروں گا. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. دیکھیے انسان ہے، گناہ گار ہے. ہم ٹرائی کرنا آپ کا کام ہے، کوشش کرنا آپ کا کام ہے، منزل تک پہنچانا امام کا کام ہے. کوئی انسان کلین نہیں ہے. ہر انسان، سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں. میں اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہ گار سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میرے گناہ مجھے معلوم ہے، آپ کے گناہ مجھے نہیں معلوم. یہ کہا گیا، مومن کی پہچان بتائی گئی کہ مومن اسی وقت ہو سکتا کہ جب وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے، دوسروں کو نہیں. اسی لیے امام علی علیہ السلام نے دعائے کمیل میں مولا علی جو کائنات کا افضل ترین اللہ کا بندہ ہے، علی سے بڑا کوئی نہیں، جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہے. مولا علی اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ جس کی محبت واجب ہے، جو آئے تطہیر کا مصداق ہے، جو اللہ کا اول ترین بندہ. وہ امام آج جمعرات ہے، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں دعائے کمیل ہوگی. آپ نے ہزاروں مرتبہ دعائے کمیل سنی.
دعائے کمیل میں ابتدا میں میرا مولا کیا کہہ رہا؟ اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا. مولا علی بول رہے، کسی اور کے جملے نہیں ہیں. آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں، کیسی حقیقت ہے. علی کہ جس کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے. میں اتنی بڑی بات بول رہا ہوں، مولا کے تعلق سے کوئی سوچے کہ خود معاذ اللہ کہ خدا نہ خاصہ گناہ، سوچنا گناہ ہے. علی ایسا پاک اور پاکیزہ، وہ علی اللہ کی بارگاہ میں جا کے دعا مانگ رہا کہ پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے. وائی کیا ضرورت ہے میرے مولا کو اس طرح مانگنے کی؟ ان کی ٹھوکر میں عالمین ہے، ٹھوکر میں کائنات ہے. لیکن معافی مانگ کے امام علی ہم کو یہ درس دے رہے کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والو، اے میرے شیعو، اے مجھ سے محبت کا دم بھرنے والو، میں علی جیسا بندہ ہو کے اللہ سے ایسے مانگتا ہوں تو تم کو کیا ہوا؟ ویری کلیئر میسج فرام مولا علی. صرف امام علی نہیں، ہر معصوم نے کیا. ابھی عرفے کے دن آپ نے روز عرفہ مولا حسین کی وہ مخصوص دعا پڑھی ہوگی، اس میں میرا مولا کیا بولا؟ دوستو ان چیزوں کو دیکھو، تمہارے پاس خزانہ ہے، دعاؤں کا خزانہ ہے معصومین کے، ایک سمندر ہے. ایک دعا تمہاری تقدیر کو بدل سکتی ہے، ایک دعا تمہاری قسمت کو بدل سکتی ہے، ایک دعا تمہاری ڈیسٹینی کو بدل سکتی ہے. جو ہمارے پرابلمز ہیں نا، وہ سارے کے سارے پرابلمز دور ہوں گے. اور ہمیشہ زندگی میں یاد رکھو، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، ہمیشہ زندگی میں یہ بات یاد رکھو کہ ہر دن مومن کی پہچان بتائی گئی کہ ہر دن آگے بڑھنا، کچھ نہ کچھ آگے بڑھنا. یعنی کوئی ایک عبادت آگے بڑھتے رہو. ہم کرارن و غیر فرارن کے ماننے والے ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں، آگے بڑھنے والے. کل کچھ تھے، آج کچھ ہونا، ورنہ تمہاری یہ زندگی گزر جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا. اس وقت جا کے تم اسٹرگل کرو گے، اس وقت جا کے ریگریٹ کرو گے، اس وقت جا کے رو گے. بہترین موقع ہے تم کو. ماشاءاللہ بامبے میں اتنے عشرے ہو رہے، اتنی مجالس ہو رہی، کیا سیکھ رہے ہر مجلس سے. میں جنرل بات کر رہا، برا مت مانو، ایک جنرل بات ہے. ہر مجلس سے ہم کیا لے کے اٹھ رہے؟ کچھ تو لے کے اٹھو. لاسٹ ایئر جیسے تھے ویسے اب یہ سال نہیں رہنا. یہ سال بہترین تحفہ یہ ہے مولا حسین کو. آپ عاشورہ پڑھتے ہیں، اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو بہترین گفٹ 1446 ہجرہ میں دے دو. اس سال کے محرم میں، اس سال کے محرم میں بولو مولا میں اب عاشورہ کا پابند ہو جاؤں گا. آپ میری بات پہ یقین کرو، عاشورہ ایک شیلڈ ہے. اگر کوئی پابند ہو جائے، ریگولر ہو جائے، مسلسل پڑھنے لگے، تم سے عجائبات ظاہر ہوتے. عجائبات کیا مطلب؟ دیوار کے پیچھے کیا ہے بولنا، تم ایسی چیزیں ظاہر ہو جاتی. یہ وہ چیز ہے. اس لیے کہ عام طور پہ اس پہ کوئی بولتا نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں بولتا ہوں کہ عاشورہ عاشورہ عاشورہ، اس لیے کہ امام کی خواہش ہے. جتنا تم پڑھو گے، اب یہ واقعے کو میں کمپلیٹ کرتا ہوں. امام نے پہلے آگے کہا صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل، نماز شب پڑھ. اس کے بعد کہا عاشورہ عاشورہ عاشورہ. اس نے کہا مجھے یاد نہیں ہے. پھر کہتا ہے ایسا لگ رہا تھا نظر میں کہ پورے دماغ میں زیارت عاشورہ آ گئی. اس نے عاشورہ پڑھی. پھر سوال نہیں ہوا تو کہا جامعہ جامعہ جامعہ. زیارت جامعہ بہت چھوٹی، 1 منٹ کی، جسٹ 1 منٹ. ڈیوائن پل کے اوپر ہے، ایک شارٹ ہے ایک بڑی. آپ شارٹ پڑھیں. زیارت جامعہ 14 معصومین کی زیارت ہے. ایک زیارت میں 14 معصومین کے لیے ہے. تو اگر روز کو ایک دفعہ زیارت جامعہ پڑھے تو تم روز 14 معصومین کو سلام کر رہے. دعا کرو کہ اس کے ہم پابند ہو جائیں. اگر تم روز معصومین کو سلام کرو، دوستو ہم کیا کرتے؟ کوئی بڑا پولیٹیشین ہے، کوئی بڑا پیسے والا ہے، کوئی دولت مند انسان ہے، کوئی بڑے پوزیشن پہ، کوئی بڑے اسٹیٹس والا ہے، ہم اس سے اپنے تعلقات کو بنانے کی کوشش کرتے. ہم یہ چاہتے کہ اس سے میرے ٹرمز اچھے ہیں. کوئی ایم ایل اے ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی
بڑے بڑے پولیٹیشنز، ہم چاہتے کہ اس سے میرے تعلقات، یہ دنیا کے جتنے لوگ ہیں نا آج ہے کہ چلے جائیں گے. تعلقات بنانا ہے تو بگ باس سے بناؤ، تعلقات مینٹین کرنا ہے تو مولا حسین سے کرو. حسین سے کرو گے ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر تمہارا فائدہ ہے. صلوات پڑھ لے محمد والے اللہم صلی اللہ مولا سلامت رکھے. یہ کوشش کرو کہ حسین ابن علی سے ہمارے تعلقات ہونا. اگر مولا سے ہو جائے مولا حسین سے تو دنیا اور آخرت تمہاری ہے، دنیا اور آخرت تمہاری ہے. حسین اس پرسنالٹی کا نام ہے، حسین اس طاقت کا نام ہے، اس قوت کا نام ہے کہ زندگیوں کو بدلتا ہے، تقدیروں کو بدلتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ میں یوں ہی کہہ رہا، میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں، حسین نے عاشورے کے دن اسلام کی تقدیر بدلی نہیں بدلی؟ اسلام کی تقدیر عاشورے میں بدلی. جب اسلام کی بدلی تو ہماری بھی بدل سکتی نا. صرف جسٹ ٹرائی ٹو گیٹ کلوز ہو جا مولا سے. مولا سے کلوز ہونے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا، صرف واجبات پہ عمل کرنا. واجبات پہ عمل کرو گے تو تم خود بخود کلوز ہو گے. اور ایک پوائنٹ اور دیتا ہے حسین سے کلوز ہونے کے لیے، یہ میرے جملے نہیں ہے، خود مولا حسین کے جملے. عاشورے کے دن کا مولا حسین کا صبح کا پیغام، امام حسین کے جملے ہر کتاب میں ملیں گے. یہ کہ جب مولا حسین نے لشکر یزید کے سامنے جا کے اپنا تعارف کرایا، اپنا انٹروڈکشن کرایا کہ میں کون، یہ کہا کہ دیکھو میں اللہ کا بندہ، رسول کا نواسا حسین ابن علی ہوں، میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں. میں نے اسلام میں کوئی چینج نہیں لایا، میں سیرت رسول پر جو رسول کا اسلام تھا وہ اسلام میں پیش کر رہا ہوں. میں رسول کا نواسا حسین ابن علی. یہ کہہ کے واپس آئے. اصحاب نے کہا مولا آپ نے ان کے جواب کا انتظار نہیں کیا، اب مولا حسین کا جواب سنو. مولا حسین نے کہا کہ مجھے حجت کو تمام کرنا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ روز محشر یہ اللہ کے سامنے کہے، رسول کے سامنے کہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ حسین ہے. آج مولا حسین نے پورے لشکر یزید کو کلیئر میسیج دے کے یہ بتا دیا کہ میں رسول کا نواسا، اونلی گرینڈ سن آف پروفٹ محمد اس وقت جو ہے وہ میں ہوں. سب شہید ہو گئے، میں اکیلا ہوں، اور میرا نام حسین ابن علی ہے، میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں. کلیئر. تو لوگوں نے کہا، اصحاب نے کہا مولا پھر پورا جواب تو سنتے ان کا. تو اب امام حسین کا جو جملہ تھا وہ اس دن کے لیے نہیں تھا، آج کے دن بھی نہیں، ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے. میں بار بار کہہ رہا 30-40 منٹ سے کہ کلوز ہو جاؤ، حسین سے قریب. مولا حسین نے کیا کہا؟ سارے کے سارے حسین کو دیکھ رہے، پورا لشکر مولا حسین کو دیکھ رہا، لشکر یزید. لیکن حسین نے کیا کہا؟ امام کہتے ہیں کہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے تو میری بات کا اثر نہیں ہوگا. کلیئر ہو گئی بات؟ ویری ویری کلیئر. سامنے مولا حسین بول رہے. دوستو امام کون ہوتا؟ اگر امام دیوار کو بولے تو دیوار بولے، امام جھاڑ کو بولے تو جھاڑ بولے، امام پتھر کو حکم دے تو پتھر بولے. امام حجت خدا ہے. زمین پہ اللہ کی حجت کا نام امام ہے، اور حسین ابن علی اس وقت کے حجت تھے. ان کے دلوں پہ اثر کیوں نہیں ہوا؟ ان کے پیٹوں میں حرام تھا. میں آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میرا وقت ہو گیا، کل جاؤں گا. اگر پیٹوں میں حرام رکھیں گے بامبے میں تو یاد رکھو زمانے کا امام جب ظہور کرے گا، آپ دعا کر رہے ہیں مسلسل الجل الجل بول کے، مولا بامبے میں نہیں آئیں گے، مولا مکے میں آئیں گے. لیکن اگر تم صحیح معنی میں امام کا انتظار کر رہے تو تم ایک قدم اگر بامبے میں ہے تو دوسرا قدم مکے میں رہے گا. ہم سب کا یہ یاد رکھو. ہمیشہ کوشش کرنا کہ صرف رزق حلال کھانا. بھوکے رہ جاؤ لیکن حرام مت کھاؤ.
حرام کھاؤ گے حسین کی محبت خود بخود دور ہو جائے گی، خدا نہ خواستہ۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی حرام کھا رہا، آئی ڈونٹ مین دیٹ، غلط مت سمجھو، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی کھا رہا، ایک دانہ بھی نہیں کھانا، ایک قطرہ پانی بھی نہیں پینا، اس کے بعد یہ سیکریفائس دو، کیا ہم حسین کی محبت میں یہ نہیں کر سکتے؟ اگر میں حسین کی محبت میں یہ نہیں کر سکتا تو فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حسین غریبوں کا غریب امام ہے، مظلوموں کا مظلوم امام۔ دوستو، حسین اس مظلوم کا نام ہے کہ جس کے سامنے پورا گھر اجڑ گیا، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے۔ یہ ایام آوزاری کے ایام ہیں۔ آج 4 محرم ہو گئی۔ یہ سوچ کے گریا کرو کہ صرف اور 5 یا 6 دن رہ گئے بس، پھر یہ ایام چلے جائیں گے، یہ نورانی ایام چلے جائیں گے، حسین ہم سے رخصت ہو جائیں گے۔ کتنا انتظار تھا محرم کا کہ محرم آئے میں مولا حسین کو مہمان کروں، لیکن آہستہ آہستہ سب ختم ہو گیا۔ اب دیکھیں آپ اس عزاخانے میں سارے علم تیار ہو رہے ہیں۔ علم تیار کرنے والوں کو میں کہتا کہ تم جب علم تیار کر رہے تو عباس نے بھی ایسی علم کو تیار کیا تھا۔ آہستہ مت رہو، آہستہ مت رہو۔ مولا عباس نے بھی اپنے علم کو اسی طرح تیار کیا تھا، اور غازی نے علم کو اٹھایا، ایسے اٹھایا کہ ہاتھ کٹ گئے لیکن علم کو سنبھال لیا۔ میں نے بہت بڑا جملہ بولا، آج ہم زینبیہ میں بیٹھ کے بی بی کو پرسا دے رہے، آج ہر طرف 4 محرم کی رات میں شب 5 بی بی کے بچوں کا ماتم ہے، ثانیہ زہرا کے بچوں کا ماتم۔ آہستہ مت رہو، آہستہ مت رہو۔ مولا تم کو آباد رکھے، مولا تم کو آباد رکھے۔ شہزادی کے بچوں کا ماتم، بی بی وہ ماں ہے کہ جس نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ جب روئیں کبھی علی اکبر کا ماتم، کبھی عباس کا، کبھی قاسم و علی اصغر حسین کا۔ یہ کنبے کی رونے والی بی بی ہے، بانی عزا ہے، بانی فرش عزا کا نام زینب ہے۔ اینڈ ہم اتنے لکی ہیں کہ اس وقت زینبیہ میں بیٹھ کے بامبے میں یہ عزا کر رہے ہیں۔ تو میں بی بی کو یہی کہوں، بی بی یہ سارے عزادار آپ کے بچوں کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ بی بی آپ کو ان اونو محمد کا کہ جس کا کوئی ماتم کرنے والی ماں تھی، لیکن اگر بی بی اونو محمد پہ کہتی تو پھر علی اکبر پہ کون روتا، پھر قاسم و علی اصغر پہ کون روتا۔ ہر بی بی کو سنبھالا ہے۔ عزیزو، شب عاشور جب بی بی بچوں کو بتا رہی تھیں کہ کل قربانی کا دن ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے آستینوں کو الٹ کے کہتے تھے کہ اماں کل آپ اجازت دلوائیے، پھر دیکھیے ہم جنگ کیسے لڑتے۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اس وقت عاشورے کا دن آیا، سارے انصار شہید ہو گئے۔ دونوں شہزادے خیمے میں آئے تو بی بی نے کہا بچوں ابھی گئے نہیں، تو کہا ماموں اجازت نہیں دیتے، جب پوچھتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ تم میری بہن کی نشانی ہو۔ عزیزو، زینب نے ایک ہاتھ سے اون کو پکڑا، ایک ہاتھ سے محمد کو پکڑا، اور ان بچوں کو لے کے حسین کے خیمے کی طرف چلے۔ دور سے حسین نے یہ منظر دیکھا کہ زینب اونو محمد کو لے کے آ رہی۔ اب بی بی سے حسین نے کچھ نہیں کہا، بلکہ بچوں سے کہا کہ بچوں اپنی ماں کو سفارش کرانے آ رہے۔ اجازت دی، بس میں نے مجلس ختم کر دی، اجازت ملی۔ دونوں شہزادے باہر جب جانے لگے تو دروازے پہ زینب نے روک کے ایک جملہ کہا بچوں، میں جانتی ہوں میں ماں ہوں، تم بھوکے بھی ہو بہت پیاسے بھی ہو، لیکن میرے بچوں جب تم جنگ لڑنے جانا تو نہر کی طرف رخ نہیں کرنا، یہ احساس رہے کہ سکینہ پیاسی، علی اصغر پیاسے ہیں۔ بس ایک کو علی اکبر نے سوار کیا، ایک کو عباس نے سوار کیا۔
دونوں شہزادے میدان میں آئے. بس میں نے مجلس ختم کر دی, 2 منٹ میں ختم کر رہا. دونوں شہزادے میدان میں آئے. علی کے نواسے ہیں, جعفر طیار کے پوتے ہیں. خوب جنگ کی, لیکن کب تک لڑتے؟ چاروں طرف سے جب دشمنوں نے گھیرنا شروع کیا تو زخموں سے چور ہو کے علی کے نواسے گھوڑے سے زمین پر آئے. کہا آقا میرا آخری سلام. بس یہ کہنا تھا. حسین, عباس اور علی اکبر پہنچے, تھوڑی سی جان باقی تھی. بچوں کے سر کو حسین نے اپنے زانوں پہ رکھا. بچوں نے کہا ماموں یہ بتاؤ ہمارا رخ کدھر ہے؟ حسین نے کہا بچوں تمہارا رخ نہر کی طرف نہیں ہے. تو کہا اماں سے کہہ دینا کہ ہم نے نہر کا رخ نہیں کیا. دونوں لاشوں کو لے کے خیمے میں آئے. بیویوں میں کوہرام مچ گیا. زینب نے کہا پروردگار میری قربانی کو قبول کر رونو محمد کی. پروردگار میرے دونوں شہزادوں کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولو. پروردگار میری دونوں شہزادوں کا واسطہ, جناب اونو محمد کا واسطہ, ہماری یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما. جب بھی ہم مولا حسین کا ذکر کریں اور ذکر کو میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. سیرت مولا حسین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو جنت البقیع, جنت المولا, جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. بحق بیمار کربلا, بیمار مدینہ, کئی مومنین بامبے میں باہر بیمار. میری شہزادی کے دونوں بچوں کا واسطہ اللہ سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما, اور جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے. ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ. اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا. وارث ازا فرزند زہرا زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ہماری عزاداری کو قبول فرما لے. جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما, اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. پروردگار ہمارے آج شب جمعہ ہے, پہلی شب جمعہ ہے. ہمارے سارے مرحومین, ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار, سارے مرحومین کی قبروں میں آج اپنی رحمتوں کو نازل فرما. ایک سورہ فاتحہ برادرم ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین, ان کے بچے, اپنے اپنے سارے مرحومین, سارے علماء, ذاکرین, مجتہدین, ماتمدار, مراجع عالم. آج شب جمعہ ہے, پہلی شب جمعہ ہے. سب کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ.